فخرالدین صاحب سے پوچھیے، شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اتوار کے روز حضرت کی ہفتہ واری اصلاحی مجلس ہوتی ہے۔ اسی اتوار کو جو گزری ہے، کھوکھا بازار، محمد علی روڈ، ناگ دیوی اسٹریٹ میں مسجد کھوکھا بازار میں اللہ کے کرم سے ساتھیوں میں ہم نے کہا اپنی عبرت کے لیے کہ کسی دن اللہ کی توفیق سے ہم شہروں کی مسجد جو ہوتی ہے، ایسے وقت مسجد میں آ جائیں جب مصلی کوئی نہ ہو، مسجد کی صفائی ہو رہی ہو، خادم صاحب لنگی بنیان میں پسینے میں شرابور اللہ کا گھر صاف کر رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے مصاحب، ان سے مصافحہ کر کے ان کا دل خوش کر کے پھر دعا کی کوئی درخواست کی جائے اور وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ خادم صاحب، اللہ کے کرم سے ہم ساتھیوں سے یہ بھی کہتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے سدھار کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، دعا لینی چاہیے، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بہت مبارک، لیکن کبھی جب مکتب کے استاذ عالم صاحب 4 گھنٹہ مشقت کے ساتھ اللہ کا نام رٹانے آسان نہیں ہے، یہ خارا شگافی والا کام ہے، کوہ کنی ہے۔ فرہاد نے جو مشقت کر کے تاریخ رقم کیا، دودھ کی نہر نکالا، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ الگ الگ رنگ و نسل، زبان و مزاج کے محلے کے بچوں کو ایک ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ساتھ اللہ کا نام رٹا دینا بڑی قربانی کا کام ہے واقعتاً، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو چن لیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نظر کرم ہم گنہگاروں پہ پڑی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ میرے بھائیوں، کبھی شکریہ کے جذبات سے دل لبریز ہو جائے اور میں اور آپ 2 رکعت اس نعمت کے مل جانے پر اللہ کی ادا کریں شکر، یا اللہ قرآن کریم کے حفظ کی، علم دین کی دولت سے آپ نے نوازا اور پھر خدمت میں بھی لگا دیا، سبحان اللہ۔ 2 رکعت، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج ایک ماحول بن گیا ہے، واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ جب کوئی بات آتی ہے تو وہ ہے نا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ انتظامیہ کی شکایتیں نہیں، کچھ کیا ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، تو کچھ غم چھلک اٹھتا ہے، تو وہاں گروپ میں کچھ شکوہ، کچھ شکایتیں، کچھ کبھی ہم نے اپنی اللہ کے سامنے اپنی ضرورت، اپنی شکایتوں کو رکھا۔ شکریہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ غور کریں گے وہ خاموش طبیعت مخلص دین کے خدام جو یکسوں لگے رہتے ہیں، یکسو ہو کر، اللہ ان کی اولاد کو بہت نوازتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف پڑھیں گے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، نبی کو مزدور بنا کے، نبی کو مزدور بنا کے خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت بہت کہتے تھے لیکن کسی ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کشف کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دے، یہ تو نبی وحی کی بنیاد پہ کر سکتا ہے جو بچے کے ساتھ کیا تھا۔ تو نبی کو مزدور بنایا، اور علت کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا۔ تو ہمارے بھی علماء برادری میں وہ عالم و حافظ صاحب جو قدردانی کے ساتھ خدمت، حالات آتے ہیں آئیں گے ہی، مقدر کا کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ استاذ گرامی حضرت شیخ النائب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاں کمرے میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، ہم فقیروں کی یہی ہے کل کائنات، بوریا حاضر ہے شاہوں کے لیے۔ حضرت نے آخری نصیحت میں کہا تھا، بچوں روزی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ پھر وہ حضرت نے واقعہ سنایا تھا، یاد ہے، ایک بچہ بہت سنتا تھا روزی اللہ دے کے رہتے ہیں، جو دینا ہے گرچہ بندہ نہ چاہے تو بھی اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ کہا آج نہیں کھاؤں گا، اللہ کیسے کھلاتے ہیں دیکھتا ہوں۔ اماں نے کھانا تیار کیا، نہیں کھا رہا ہے، اور اس دن شاندار بریانی والدہ نے پکا دیا تھا، نہیں کھاؤں گا۔ ارے منت سماجت والدہ نے کیا، پیچھے پڑ گئی تو گھر سے نکل کے جا کے باغ میں سو گیا، گھنا باغ تھا، والدہ لے گئی، محبت تھی، وہ پوری پتیلی لے جا کے کہ بیٹا یہیں رکھ دیتی ہوں، جب بھوک لگے گی کھا لینا۔ اب وہ تو شیخی بگھار رہے تھے، آج دیکھتا ہوں کیسے اللہ کھلائیں گے۔ ڈاکو لوٹ کے آ رہے تھے، وہاں ٹھہرے کہ لوٹ کے مال کا بٹوارہ کر لیں، ناک کے نتنوں سے بریانی کی خوشبو ٹکرائی، اتا پتہ لگایا کہ جنگل میں بریانی، کیا بات ہے۔ سراغ رساں ان کا گیا، بتایا ایک پتیلی رکھی ہے اور ساتھ میں ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں لگتا ہے اس نے بریانی میں زہر ملا دیا اور رکھ دیا، ہم آئیں گے کھائیں گے مر جائیں گے، مال یہ لوٹ لے جائے گا، چلو اب اس کو کھلاؤ۔ اب وہ تو نخرے میں تھا، اماں کی محبت سماجت اور نخرہ بڑھ گیا تھا ڈاکو کے۔ اس نے کہا، سراغ رسا نے کھا، نہیں کھاؤں گا، یقین جو ہے شک یقین میں بدل گیا، ہاں خود تو کھا نہیں رہا ہے، ہاں نہیں کھاؤں گا۔ سردار بھی آ گئے، کہا اس کی مرمت کرو تب کھائیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں لات کے آگے، وہ بھی کہتے ہیں دونوں بات صحیح کہا آپ نے، لات کا بھوت بات سے نہیں مانتا اور لات کے آگے بھوت بھاگے۔ جب مرمت ہوئی، خدمت تواضع شروع ہوئی تو کہنے کھاتا ہوں، کھایا، جوتے پڑے تھے، کہنے لگا سچ ہے اللہ، جو روزی آپ کو دینا ہے وہ آپ دے کے رہتے ہیں، کوئی نہ لے تو جوتے کھلوا کے دیتے ہیں۔ تو حضرت استاذ گرامی نے اس دن، ہاں تو شکوے شکایتیں ایک مقام ہے ساتھی، وہ تو مذاکرہ جو اللہ کی توفیق سے رمضان کے اعتکاف میں بھی، کہ کسی دن ہمارے مکتب کے وہ استاذ، مدرسے کے وہ استاذ جو 4 گھنٹہ پڑھا کے اٹھ رہے ہوں، اس وقت جائیں ان سے مصافحہ کر کے دعا کرا لیں، دیکھیں قسمت بدلتی کہ نہیں۔ ہم نے پہچانا نہیں جس خدمت پہ اللہ نے ہم کو لگا رکھا ہے۔ شاہ کے دربار میں رسائی کے لیے مصاحبین سے آدمی راہ و رسم پیدا کرتا ہے، ہاں تبھی تو غالب صاحب نے کہا بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ شاعر کو طعنہ دیا تھا، ایک دوسرے شاعر جن کی اٹھک بیٹھک دربار میں زیادہ ہو گئی تھی، غالب صاحب کے سامنے کچھ زیادہ اڑ رہے تھے، غالب صاحب نے طعنہ دے دیا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ بادشاہ کو کہا، شاعر نے چغلی لگا دیا، بادشاہ نے بوجھ دے، لے آؤ بلا کے مرزا صاحب کو، نوشہ صاحب کیا باتیں کرتے ہیں۔ سر آسمان پہ چڑھ گیا، دماغ جو ہے کیسا ذہانت تھی۔ غالب صاحب نے فوراً کہا وگر نہ شہر میں کی، شاہ بادشاہ سلامت، یہ تو میں اپنے
اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا، ان کو نہیں تھا آنا مانا دیا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں رہ کے میں اور آپ سوچیں ہماری کیا حیثیت اوقات، اللہ نے یہ نسبت دے دیا ہے، وگرنہ شہر میں ہماری آبرو، کیا ہے، اللہ نے نسبت دیا، اللہ کا کرم ہے۔ تو حضرت بہت کہتے ہیں شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور باقی بھی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی تنہائی میں نا ایک بار جھوم کے سبحان اللہ، کبھی وہ بخاری شریف کی آخری روایت صرف ختم کے دن کے لیے نہیں تھی، کبھی اس احساس کے ساتھ بھی ہم کہیں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اپنے اپنے میدان میں حضرت بہت کہتے ہیں ایک بات کہ محنت ہمارے اساتذہ نے کیا، نیک نامی ہمارے کام کی ہوئی۔ واقعہ یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت کی محنت کا، نگرانی کا اور دعاؤں کا بڑا اثر تھا۔ ساتھ والے بتاتے ہیں حرمین کے سفر میں ہم نے حضرت کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ دعا مسلسل مانگتے، ہم سے 2.5 منٹ نہیں ہوتی، تو ان دعاؤں کا بڑا اثر تھا۔ لیکن حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے محنت کیا، دیانتداری سے ہمارا کام بڑھتا گیا، نیک نامی بڑھتی گئی۔ کہ ایک مدرسے میں ایک صاحب گئے، دارالاقامہ تھا حفظ و ناظرے کا، آدھا گھنٹہ تک رہے، نہ کوئی بچہ باہر آیا نہ استاد، بڑے متاثر ہوئے، کہاں کیسا نظام کا، حضرت کی سرپرستی اور نگرانی میں تو اپنا بھی مدرسہ دیا۔ اب حضرت کی مجلس اور رمضان کے اعتکاف کی برکت سے ہمارے ہم ہی آپ لوگ جب جاتے ہیں تو تاثرات کے فارم میں حضرت کی باتیں اور صحبت کی برکت سے لکھتے ہیں کہ حضرت اب تک فکر نہیں تھی، توجہ نہیں تھی، غفلت نہیں تھی۔ مدرسے کا وقت شروع ہوتا تھا 8 بجے سے، ہم پہنچتے تھے 8:10 پہ، رجسٹر پہ 8 لکھ کے سائن کر دیتے، کوئی دیکھتا نہیں تھا، اللہ تو دیکھ رہے، لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے جب فکر جاگتی ہے، احساس آخرت میں جواب دہی کا بیدار ہوتا ہے، تو قاضی صاحب ممبئی کے دارالقضا سنبھالنے والے وہ لکھ رہے ہیں ابھی اس رمضان میں کہ حضرت انشاءاللہ جتنے دن سے میں پڑھا رہا تھا اب ایک حساب لگاؤں گا، جوڑوں گا کتنے منٹ کی مجھ سے خیانت ہوئی۔ یہ خیانت ہے بھائی، وقت مکتب کا جو وقت کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ 45 سال سے حضرت کے ساتھ ایک صاحب کام کر رہے ہیں، ابھی 2 ہفتہ پہلے دعوت دیا تھا، میں گیا، مہاراشٹر کے ہیں اور مراٹھی لوگ جہاں رہتے ہیں ممبئی میں سانتک، وہاں پڑھاتے ہیں، کہ جب آیا روڈ کی حضرت نے کتنی حکمتوں سے ہم کو جمایا، شکوے شکایت جاتی تھی، کمیٹی والے ایک بار گئے کہ مولانا صاحب فجر میں دیر کر دیتے ہیں، آتے نہیں ہیں، کہے مفتی صاحب وہ دور کچی بستی تھی، پترے کا مکتب تھا، نل بھی اندر نہیں تھا، لائٹ کا کنیکشن بھی نہیں تھا، میونسپلٹی نل جو روڈ پہ تھا اس پہ نہانا پڑتا تھا، تو کبھی نہانے کی حاجت ہو جائے، جوان تھا غیر شادی شدہ، عورتیں پانی بھرتی تھی، گھروں میں کسی کے نہیں نل، اب وہ لائن لگائیں تو وہیں مجھے نہانا کپڑا دھونا پڑتا تھا، اب کیسے جاؤں شرم کے مارے، تو لیٹ ہو جائے، اب نہیں، جب حالات سامنے، وہ حضرت کے پاس آ گئے، ہم جیسا ذمہ دار ہوتا انہی کو جھاڑ دیتا، عالم ہو شرم نہیں آتی، غائب رہتے ہو، کہ حضرت کو سب بتایا، حضرت نے ذمہ داران کو بلایا کہ ایسا کرو امام صاحب کے لیے ایک نل اور غسل خانے کا انتظام کر دو، کہ سٹپٹا گئے، وہ جو بھاگے ہیں پھر نہیں شکایت لے کے گئے، تو کہنے لگے ایک بار حضرت آئے اور میں چھٹی 3-4 منٹ رہ گیا تھا، بچے باہر چلے گئے تھے، حضرت آئے، دیکھا بیٹھے، جھڑکا ڈاٹا نہیں کہا، رجسٹر دیکھا سائن بھی کر چکا تھا، وقت لکھ چکا تھا، حضرت نے کہا مولانا بچے باہر ملے ہیں، پتہ چلتا آپ نے 2-3 منٹ اور پہلے چھٹی کیے کہ سب چلے گئے ہیں، ایسا کریے کبھی ایسی ضرورت، انسان ہیں آپ انسان ہیں، کچھ ضرورت آپ کو آنے جانے کی لگ سکتی، تو دیانتداری کے ساتھ رجسٹر میں لکھ دیجئے وہ کہ اس وقت میں گیا ہوں۔ دیکھیں بات کیسی اللہ والوں کی، کہ مفتی صاحب وہ 45 سال ہو گئے،
آج تک میں نے کبھی رجسٹر میں خیانت نہیں کی۔ 45 سال حضرت نے ایسی محبت سے سمجھایا کہ انسان ہے آپ، ضرورت ہو سکتی، تو یہ اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ورنہ حدیث پاک جو ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اگر نہیں اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ کل اللہ بلائیں گے، پہلے حساب جن کا جلدی کرا، فارغ کرو بھائی اس بھیڑ سے ان کو، یعنی بڑے مجرم ہیں، کون سی کورٹ ہوتی ہے جلدی مقدمات فیصل ہوتے ہیں، ممبئی میں بھی ہے کچھ، ہاں فاسٹر جو ہے، فاسٹ ٹریک جو ہے، فاسٹ ٹریک جی، اس میں مقدمات ان کے کس کے؟ شہید صاحب کے، عالم صاحب کے، قاری صاحب کے، سخی صاحب کے۔ عالم قاری دو ہیں، پھر ادھر شہید ہیں، ادھر سخی صاحب، مالدار۔ ان لوگوں نے تو اپنی جو قوت ہے جسمانی اور زندگی صرف کی، عالم قاری صاحب نے، اللہ بلائیں گے شہید صاحب، اللہ آپ کے لیے جان قربان کر دیا، لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت سے سدھار نہیں آیا تھا، اللہ کہیں گے ہاں، لیکن کیوں کیا یہ بتائیے؟ تاکہ آپ کو جری کہا جائے، ہو جگردار، آپ کو دنیا میں کہا جا چکا، اب منہ کے بل کھینچ کے فاسٹ ٹریک کورٹ سے اللہ ان کو مالک یوم الدین، جس دن اللہ ہی ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوں گے، بھیج دیا جائے گا۔ ایسے ہی عالم صاحب سے بھی ہم لوگ، یہ کسی اور کو، حضرت بہت کہتے ہیں اپنا حال ہم خوب جانتے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں، کسی اور کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، خود اپنا قبلہ درست کر لیں۔ تو رمضان کے فارم میں احباب پھر لکھتے ہیں الحمدللہ کہ حضرت ہو گئی خیانت، جیسا پڑھانا چاہیے تھا ہم نے سستی کیا۔ اب تو نئے دوست احباب لکھتے کہ حضرت موبائل کی عادت تھی کلاس میں استعمال، کون دیکھ، ہر بار تو نگراں نہیں ہوتا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے خود آدمی کے اندر اپنی نگرانی کی فکر جاگ جاتی ہے، حضرت اب سے طے کرتے ہیں موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ تو ہم کام کرنے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں ہمارے حالات، طے کر لیں انشاءاللہ، ہاں طے کر لیں کہ یہ جو کمیاں ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اور اپنے قریب بستی میں جن اللہ والے سے استفادہ آسان ہو، بھائی بیمار آدمی کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بچہ ہوتا ہے، ماں باپ لے جاتے ہیں جہاں کھانسی سردی ہے، بخار، اس کا سر تپ رہا ہے، ہم بڑے ہو گئے، کوئی تکلیف ہوئی خود احساس ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمارا باطن کیسا ہے ہم جانتے ہیں۔ حضرت بہت کہتے ہیں امت میں یہ خوبی ہر گناہ کی لت میں، ابھی 6، 7، 8 اکتوبر میں 10 دن پہلے اعلان ہوا حضرت کی طرف سے کہ سالانہ علماء حفاظ کا، طلباء مدارس کا جوڑ، ترکیسر فلاح دارین سے 40 طلباء اور انکلیشور سے 40، کل 700 کے قریب آ گئے، 10 دن پہلے کا اعلان۔ تو وہ حضرت کی باتوں کو ہم ہی نے نقل کیا، اب عذر کی وجہ سے صاحب، ایک تو یہ ہے کہ بالکل لے ہی نہ جائیں۔ اب یہ سفر جو کرایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہیں لے جا کے دیکھو، بنگلور والوں کا تقاضا تھا، حیدرآباد سے تھا، لیکن قسمت یہاں کی تھی، ماں خیر الدین صاحب بار بار کہہ رہے تھے، دسمبر کے شروع میں منع کر دیا ہم نے، نہیں بھائی نہیں لائیں گے، ہم یہ یو پی کی سردی سوچ لیا ہم نے کہ شاید اس کڑاکے کی یہاں بھی ہو، الحمدللہ بڑا اچھا موسم۔ تو طلبہ نے آئے، پڑھنے والے ہم جیسی طالب علمی لاؤبالی، لیکن 3 دن کی باتوں کی برکت سے فارم میں بچے لکھ رہے ہیں حضرت کی خدمت میں کہ حضرت یہ آپس کے غلط تعلقات کی لت ہے، دوسری یہ گندی عادت ہے، فکر جاگ گئی اصلاح کی۔ تو اپنے علاقے محلے بستی کے جو اللہ والے ہیں، ہم جتنا جلدی ان سے جڑ جائیں فائدہ ہمارا ہی ہوگا، جو کرے گا نفع اسی کا ہوگا۔ اور یہ ضروری بھائی آخرت میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ نا اس واقعہ یہ ہے ابھی، یہ حوصلے کے لیے مذاکرہ۔ حضرت گئے رمضان کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد کا عمرہ فوری جو ہوا تھا مدینہ پاک میں، حضرت نے فرمایا، آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نوجوان علماء کو ذمہ داری دی جائے،
حضرت نے مجھے بلایا، بیٹا تمہارا نام لے کے کہا گیا تم اس کی ترتیب بناؤ۔ اب جیسے دوست احباب ظاہر جن کا پتہ تھا آنے جانے رابطے والے، ہم نے جو ہے لسٹ بنا کے حضرت کو دے دیا، بہتوں کو حضرت نے اجازت سے نوازا تھا اس وقت۔ یہ اس لیے سنائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے وارثین ذمہ داری اوڑھیں، تو بھائی جب خلافت کے لیے تو کہیں جانا نہیں ہے۔